اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم مینز اور ایجنسیز آف سوشلائزیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک؟ اور جو یہ ہمارا ٹاپک ہے مینز اور ایجنسیز آف سوشلائزیشن، اس میں ہم نے سب سے پہلے فیملی کو ڈسکس کیا ایز اے مینز اور ایجنسیز آف سوشلائزیشن، اور اس کے بعد ہم نے پلے گروپ کو ڈسکس کیا، ٹھیک، ایز اے مین اور ایجنسی آف سوشلائزیشن۔ اس کے بعد ہم نے نیبرہڈ کو ڈسکس کیا، نیبرہڈ کو ڈسکس کیا ایز اے مین اور ایجنسی آف سوشلائزیشن، ٹھیک۔ یعنی کل ملا کر ہم نے اب تک اس کے تین پوائنٹس، یعنی اس کے تین مینز اور ایجنسیز آف سوشلائزیشن کو ڈسکس کیا، ٹھیک۔ تو آج ہم اس کا چوتھا جو مین اور ایجنسی آف سوشلائزیشن ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک۔ یعنی ٹوڈے آور ٹاپک از اسکول ایز اے مین اور ایجنسی آف سوشلائزیشن، ٹھیک۔ تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ اسکول ہے یہ بھی کام کرتا ہے ایز این ایجنسی یا ایز اے مین آف سوشلائزیشن۔ تو دیکھو پیارے بچوں کس طرح سے یہ سوشلائزیشن میں کام کرتا ہے، یعنی جو سوشلائزیشن پروسیس ہے اس میں یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، ٹھیک۔ تو جو یہ اسکول ہے، آفٹر آل دیز نیکسٹ ٹرن از آف اسکول whose function is to change uncivilized child into civilized child, or you can say that school gives shape to raw material into a finished product، ٹھیک۔ آپ سب کو پتا ہے کہ جو ہم نے تین ایجنسیز یا تین مینز آف سوشلائزیشن کو ڈسکس کیا، اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ اسکول کا آتا ہے، اور اس کا کیا کام ہے؟ جو یہ اسکول ہے ایز اے مین آف سوشلائزیشن، ایز این ایجنسی آف سوشلائزیشن، اسکول کا کام کیا ہے؟ اسکول کا کام یہی ہے کہ جو انسیولائزڈ چائلڈ ہوتے ہیں، جن کے اندر تہذیب نہیں ہوتی ہے، جن کے اندر جو بہیو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو اسکول کا کام یہی ہے کہ جو انسیولائزڈ چائلڈ ہوتے ہیں ان کو سیولائزڈ بنانا، جو انسیولائزڈ چائلڈ ہوتے ہیں ان کو سیولائزڈ چائلڈ بنانا، یہ اسکول کا کام ہوتا ہے، یہ اسکول کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ فیملی کا بھی کام ہوتا ہے، فیملی کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو انسیولائزڈ ہوتے ہیں ان کو سیولائزڈ بنانا، اور اسکول کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ جو انسیولائزڈ جو بچے ہوتے ہیں ان کو سیولائزڈ بنانا، ان کے اندر تہذیب پیدا کرنا، ان کے اندر اچھی باتیں پیدا کرنا، ان کو یہ سکھانا کہ اچھا کیا ہوتا ہے، برا کیا ہوتا ہے، بیٹھنا کس طرح سے چاہیے، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، ٹھیک۔ سوسائٹی کیا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ان کے اندر ڈیولپ کرنا، یعنی ان کو سیولائزڈ بنانا، یہ اسکول کا کام بنتا ہے، یہ اسکول کا کام بنتا ہے۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ اسکول ہوتا ہے، یہ جو را مٹیریل ہوتا ہے، یہ را مٹیریل کو ایک اچھی شیپ دیتا ہے۔ آپ سمجھے، جو بچہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے یہ ایک را مٹیریل ہوتا ہے، اور جو اسکول ہوتا ہے یہ اس را مٹیریل کو اچھی شیپ دیتا ہے، اچھی شکل دیتا ہے، اچھا بناتا ہے، یا اس کو یہ ایک فنش پروڈکٹ بناتا ہے، یہ اس کو مطلب ایک اچھا پروڈکٹ تیار کر کے دیتا ہے۔ اسکول وہ ادارہ ہوتا ہے جو ایک بچے کو شیپ دیتا ہے، جو ایک بچہ جو ہوتا ہے جو انسیولائزڈ ہوتا ہے وہ اس کو سیولائزڈ بنا دیتا ہے، یا ایک بچہ جو ہوتا ہے جو ایک را مٹیریل ہوتا ہے یہ اس کو فنش پروڈکٹ بنا دیتا ہے، یہ اس کو ایز اے فنش پروڈکٹ شیپ دیتا ہے۔ کون؟ ایک اسکول جو ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور ان اسکول میں ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ بہت ساری کوالٹیز اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے، یعنی وہ بہت ساری کیپیبلٹیز، بہت ساری صلاحیتیں جو ہوتی ہیں ان کو اپنے اندر لیتا ہے، ان کو اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے ایک بچہ جو ہوتا ہے، کہاں پر؟ اسکول میں۔
اور ان سکول میں کیا ہوتا ہے، ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ دوسرے بچوں کے ساتھ اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی سکول جا کر ایک بچہ جو ہوتا ہے جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھتا ہے تب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ وہاں پر پڑھتا ہے، ٹھیک. اور جو اس کے ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ ٹیچرز ان کو وہاں پر سکھاتے ہیں کہ اچھا کیا ہوتا ہے، برا کیا ہوتا ہے، سوسائٹی کیا ہوتی ہے، فیملی کیا ہوتی ہے، ان سیولائزڈ کیا ہوتا ہے، سیولائزڈ کیا ہوتا ہے، کوالٹیز کیا ہوتی ہے، سکول کیا ہوتا ہے، یا ہر ایک چیز کے بارے میں وہ وہاں پر سیکھتے ہیں. جب ایک بچہ سکول میں اپنے ٹیچر کے سامنے بیٹھ کر پھر یہ چیزیں وہ ڈیولپ اپنے اندر کرتا ہے جو اس کو وہ بتا دیتا ہے، ٹھیک. اور ایک ٹیچر جو ہوتا ہے اور جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ سکول میں ہوتے ہیں اور پھر وہ ایگزرٹ کرتے ہیں، یعنی ایک اچھا انفلوئنس بچوں کے اندر پیدا کرتے ہیں. وہ یعنی جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ جب سکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ ان کو ایک اچھی شیپ وہاں پر دیتے ہیں، ان کے اندر بہت ساری کوالٹیز وہاں پر ڈیولپ کرتے ہیں، ٹھیک. اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بچوں کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ بات کس طرح سے کرنی چاہیے، چھوٹوں سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی چاہیے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی چاہیے، یا جو سوسائٹی میں دوسرے رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی چاہیے، یا کس طرح سے چلنا چاہیے، کس طرح سے سڑک پر چلنا چاہیے، یا کس طرح سے بیٹھنا چاہیے، یا کس طرح سے دوسروں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، یا کس طرح سے دوسروں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جب ایک بچہ سکول میں چلا جاتا ہے یہ ساری چیزیں وہاں پر اس کو ایک ٹیچر سکھاتا ہے، اس کے مائنڈ میں یہ ساری چیزیں ڈالتا ہے، اس کے مائنڈ میں، اس کے دماغ میں یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں اس کو بتا دیتا ہے، ٹھیک. یعنی یہاں پر ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے. ہیئر ون تھنگ شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ، یعنی یہاں پر ہمیں دماغ میں یہ بات رکھنی ہے کہ جو ڈفرنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ڈفرنٹ اسٹوڈنٹس آر انفلوئنسڈ بائی ڈفرنٹ ٹیچرز، یعنی جو مختلف بچے جو ہوتے ہیں، مختلف طالب علم جو ہوتے ہیں، ان کے دماغ پر مختلف اثر پڑتا ہے مختلف ٹیچروں کے ساتھ. اور پھر کیا ہوتا ہے، اینڈ دے میک دیئر ٹیچرز ایز دیئر آئیڈیلز، پھر وہ اپنے ٹیچروں کو ایز آئیڈیل بناتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یہ ہمارے لیے گائیڈ ہے، یہ ہمارے لیے رہبر ہے. یعنی وہ اپنے ٹیچروں کو اسی طرح سے پھر ٹریٹ کرتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں، دے آلویز ٹرائی ٹو امیٹیٹ دا بہیویئر آف دا ٹیچرز. وہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ جو ان کے ٹیچرز کا بہیویئر ہوتا ہے وہ اس کو امیٹیٹ کرتے ہیں، وہ اس کا نقل کرتے ہیں، وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، وچ اے گریٹ امپیکٹ آن دا پرسنالٹی آف دا چائلڈ. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، پھر اس سے ایک اچھا اثر پڑتا ہے. ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی کے اوپر ایک اچھا اثر پڑتا ہے جب وہ اپنے ٹیچر کا بیہیویئر امیٹیٹ کرتا ہے، ٹھیک. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیچر ہوتے ہیں، ٹیچر ایک بچے کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کیا ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کو ایک اچھی شیپ دیتا ہے. اب تک تو یہ را مٹیریل ہوتا ہے، پھر اس کو یہ ایک فنش پروڈکٹ بنا دیتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اسکول ہے یہ وہ ادارہ ہوتا ہے جہاں پر ایک بچہ لاٹس آف کوالٹیز اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے. اور ایکسپٹ ٹیچرز، جو دوسرے بچے جو ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اچھا رول ہوتا ہے سوشلائزیشن میں، ان کا بھی ایک اچھا رول ہوتا ہے سوشلائزیشن میں. کیوں؟ جب وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، جب وہ ٹیچرز کے ساتھ رہتے ہیں، یا جب وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ وہاں پر بہت سارے رولز، وہ وہاں پر بہت سارے اسٹیٹس اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں. اور ان سے پھر کیا ہوتا ہے، ان کی مدد سے پھر وہ ان کی جو فیوچر لائف ہے، ان کی جو آنے والی زندگی ہوتی ہے وہ اچھی بن جاتی ہے.
وہ اچھی بن جاتی ہے. ٹھیک, تو اس سے ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر سوشلائزیشن ہوتی ہے تھرو دا مین آف اسکول. تو اس کے بعد ایک اور مین اور ایجنسی آف سوشلائزیشن ہے, وہ ہے سوشل انسٹیٹیوشنز, یعنی سماجی ادارے. سماجی ادارے. دیکھو پیارے بچوں, اس میں کیا ہوتا ہے, ان دا پروسیس آف سوشلائزیشن ناٹ اونلی فیملی اور اسکول بٹ مینی ٹائپس آف انسٹیٹیوشنز پلے این امپورٹنٹ رول. ٹھیک, دیکھو پیارے بچوں, آپ سب کو پتا ہے سوشل انسٹیٹیوشنز بہت ہے. سوشل انسٹیٹیوشنز میں فیملی بھی آتی ہے, سوشل انسٹیٹیوشن میں اسکول بھی آتا ہے, سوشل انسٹیٹیوشن میں پولیٹکس بھی آتی ہے, سوشل انسٹیٹیوشنز میں میرج بھی آتا ہے, سوشل انسٹیٹیوشن میں ریلیجن بھی آتا ہے, پولیٹکس بھی آتی ہے, اکنامک بھی آتی ہے. یہ سارے جو ہیں یہ سوشل انسٹیٹیوشنز ہے, اور یہ سارے سوشل انسٹیٹیوشنز جو ہے سوشلائزیشن پروسیس میں ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے. سوشلائزیشن پروسیس میں ان سارے سوشل انسٹیٹیوشنز کا ایک اہم رول ہوتا ہے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان سوشل انسٹیٹیوشنوں کی وجہ سے, چاہے وہ فیملی ہو, چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ میرج ہو, چاہے وہ اکنامک ہو, چاہے وہ ریلیجن ہو, چاہے وہ پولیٹکس ہو, کوئی بھی سوشل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک بچے کے اندر بہت ساری کوالٹیز ڈیولپ کرتا ہے. یا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت سارے سوشل انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ ایک اہم رول قائم کرتے ہیں بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اور دیکھو پیارے بچوں, ان سوسائٹی مینی ٹائپس آف انسٹیٹیوشنز آر دیئر. سوسائٹی میں بہت سارے انسٹیٹیوشنز یا بہت سارے سوشل انسٹیٹیوشن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. وہاں پر ہم فیملی بھی دیکھتے ہیں, وہاں پر ہم اسکول بھی دیکھتے ہیں, ہم ریلیجس یا پولیٹیکل یا اکنامک یا میرج ایٹسٹرا, اینڈ دے پلے این امپورٹنٹ رول ان ہز سوشلائزیشن. اور یہ سارے سوشل انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ ایک اہم رول قائم کرتے ہیں سوشلائزیشن پروسیس میں. ٹھیک, تو دیکھو پیارے بچوں, جو یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں, پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہمیں کیا بتاتے ہیں, دا وے آف بہیونگ وتھ اسٹیٹ اور کنٹری. آپ کو کنٹری کے ساتھ, آپ کو اپنے ملک کے ساتھ, آپ کو اپنے اسٹیٹ کے ساتھ, آپ کو اپنے اسٹیٹ کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں یا جو اپنے کنٹری کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے بہیو کرنا ہے, یہ ہمیں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کہتا ہے. اور جو اکنامک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ کو کس طرح کا بزنس کرنا ہے, آپ کو کس طرح سے بزنس کرنا ہے, آپ کس طرح سے تجارت کر سکتے ہو, آپ کس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی جو تجارت ہے وہ بڑھا سکتے ہو. ٹھیک, اور جو ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہے وہ کریٹ کرتے ہیں بہت ٹائپز آف کوالٹیز ہمارے اندر ڈیولپ کرتے ہیں. یعنی وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کوآپریشن کیا ہوتا ہے, وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پیار محبت کیا ہوتا ہے, وہ ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ سمپیتھی کیا ہوتی ہے, ہمدردی جس کو آپ کہتے ہیں. ٹھیک, یہ سارے جو ہے یہ ریلیجن ہمیں بتاتے ہیں. یعنی جو ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہے, ریلیجس انسٹیٹیوشنز جو ہے یہ ہمارے اندر بہت ساری کوالٹیز کریٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل یہ ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے دوسروں کے ساتھ رہنا ہے, آپ کو کوآپریشن کے ساتھ رہنا ہے, آپ کو لو کے ساتھ رہنا ہے, آپ کو سمپیتھی کریٹ کرنی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور ایوری سوسائٹی ٹیلز ہم اباؤٹ دا رولز آف لیونگ ان سوسائٹی. ٹھیک, ہر ایک سوسائٹی جو ہے وہ ہمیں یہی بتا دیتی ہے کہ آپ کو جو سوسائٹی میں جو رولز ہوتے ہیں, جو سوسائٹی میں نارمز ہوتے ہیں, جو سوسائٹی میں ویلیوز ہوتے ہیں, آپ کو ان کے مطابق سوسائٹی میں رہنا ہے. جب آپ ان کے مطابق سوسائٹی میں رہو گے تب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر جو سوشلائزیشن پروسیس ہے وہ اچھی ہوئی ہے. تب ہم یہی کہہ سکتے ہیں آپ سیولائزڈ چلڈرن ہو ایک سوسائٹی کے. ٹھیک, اور ایوری سوشل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک انفلوئنس قائم کرتا ہے ایک انڈیویجول کی پرسنالٹی کے لیے ان ماڈرن سوسائٹی میں. ٹھیک, اور اس کے بعد ایک اور مین اور ایجنسی آف سوشلائزیشن ہے, وہ ہے لینگویج. لینگویج بھی بہت ضروری ہے اگر ہم سوشلائزیشن کی بات کریں گے. تو دیکھو کس طرح سے جو یہ لینگویج ہے یہ ڈیولپ کر سکتا ہے. ہر ایک آسپیکٹ جو ہوتا ہے بچے کا وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے تھرو لینگویج کے ذریعے. ٹھیک, اور if child does not know language then how will he express his views, ideas and feelings towards others. یعنی اگر ایک بچہ زبان کے متعلق کچھ نہیں جانتا ہے
پھر وہ کس طرح سے اس کے جو ویوز ہے ان کو ایکسپریس کر سکتا ہے، یا اس کے جو آئیڈیاز ہے ان کو کس طرح سے وہ ایکسپریس کر سکتا ہے، یا اس کی جو فیلنگ ہے ان کو وہ کس طرح سے ایکسپریس کر سکتا ہے دوسرے لوگوں تک. ٹھیک، یعنی یہ لینگویج ہے جس کے ذریعے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر لینگویج نہیں ہوتی تو یہ چیزیں پھر ایک بچہ جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا. ہم یہی کہہ سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف لینگویج اے چائلڈ کمز ان کانٹیکٹ وتھ ادرس. یعنی لینگویج کے ذریعے ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہے، اور بیکاز آف وچ ہی گیٹس مینی چانسز ٹو ایکسپریس ہز آئیڈیاز. اور لینگویج کے ذریعے ہی اس کو بہت سارے چانسز ملتے ہیں اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنے کے لیے، اپنے ویوز کو ایکسپریس کرنے کے لیے، اور اپنی فیلنگز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے. ٹھیک، اور دیٹ از وائی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو یہ لینگویج ہے یہ ایک اچھا مین آف سوشلائزیشن ہے، یا یہ ایک اچھی ایجنسی آف سوشلائزیشن ہے جو ایک اچھا رول قائم کرتی ہے ان دا پروسیس آف سوشلائزیشن. تو دس از آل اباؤٹ مینز اور ایجنسیز آف سوشلائزیشن. تھینکس.